بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم، میں ہوں علی سلوکار، آپ دیکھ رہے ہیں قاری علی سلوکار یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے سامعین و حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر وقت اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ نبوت کے چھٹے برس کا ذکر ہے۔ ایک روز ہمارے آقا نبی مصطفیٰ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل لعین وہاں پہنچ گیا۔ اس نے رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ برا بلا کہا، گالیاں دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گالیاں سن کر چپ رہے تو اس نے ایک پتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر پہنچی تو آپ بہت تیش میں آ گئے، اور ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اپنے بھتیجے کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اس قدر قربت تھی کہ آپ فوراً ابو جہل کے پاس چلے گئے اور اس کے سر پر اسے کمان مار دی۔ کمان لگانے سے وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بدلہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور پہنچتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، تم میری بات سنو، تمہیں یہ بات سن کر بہت خوشی ہوگی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان بولیے کیا بات ہے جس سے مجھے خوشی ہوگی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فرمایا کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تو اس پر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان میں ایسی باتوں سے ہرگز خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں اور آپ لشکر اسلام میں داخل ہو جائیں تو میں آپ سے بے حد خوش ہو جاؤں گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظوں کو پورا ہونا ہی تھا کہ آپ نے رحمت عالم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو اور ان کے صدقے میں ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت تو نصیب ہے لیکن ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے مختصر وقت میں آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے دشمنوں کو ہلاک خون میں سلا دیا۔ آپ کا قاتل، آپ کا جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا غلام تھا۔ یہ تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہا پر چلا کرتے تھے۔ تو وحشی نے ایک بزدلانہ حملہ کیا جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم نے ناف کے قریب لگا، یعنی کہ آپ کو زخم اس بار سے جو ان سا زخم لگا وہ ناف کے قریب لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے آپ کا معاذ اللہ جگر نکالا، کان کاٹے، چہرہ بگاڑا، پیٹ چاک کر دیا۔ جب رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو سخت غمگین ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہادت کو دیکھ کر بہت غمگین ہو گئے اور یہ باساختہ کہنے لگے کہ سید الشہداء اور اسد اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کا شیر کا لقب عطا فرمایا۔ سیرت الرسول صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 58 اور 57 میں یہ واقعہ تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو۔ کس قدر
اسلام کی محبت کا جذبہ تھا، اپنے جسم کو کس قدر چاک کروا لیا تھا، اور کیا محبت تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے کہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر کا لقب عطا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کے بول بالے پر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ رب العالمین۔